محرم کے ایام میں بعض لوگ کچھ اس طرح سے نیت کر لیتے ہیں کہ اگر ان کے یہاں اولاد ہو جائے تو وہ انہیں امام حسن امام حسین کے نام پر فقیر بنائیں گے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اور مخصوص لباس بھی پہناتے ہیں وہ؟ جی احتشامی اس میں ہوتا یہ ہے کہ منت مان لی جاتی ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا کسی کی اولاد نہیں ہو رہی کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے، یا لڑکا نہیں ہو رہا تو اللہ لڑکا دے گا، تو اسے ہم امام حسین کا فقیر بنائیں گے۔ فقیر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اسے گیٹ اپ کروایا جائے گا، 7 محرم کو گرین کلر کا لباس پہنا دیا، اسے 2 تھیلیاں سی دی جائیں گی لباس کے اندر، جس میں وہ کچھ نیاز کے نام پہ چیز ڈال لے گا اور وہ گھروں گھروں جا کر دے گا، اور پھر ان لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ آپ مجھے پیسے دو۔ تو اب کسی کی منت یہ ہوتی ہے، منت لوگ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 5 سال تک، کوئی 10 سال تک، کوئی 20 سال تک کی نیت کر لیتا ہے، تو بیچارہ بچہ پہلے سال سے لے کر 20 سال تک وہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے گھروں میں جا کے ہر محرم میں۔ تو نمبر 1، اس طرح کی منت یہ شرعی منت ہی نہیں ہے۔ منت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر کسی کام کو لازم کر لینا، جو عبادت ہو یا عبادت مقصودہ ہو یا اس کی جنس سے ہو، جیسے نماز روزہ وغیرہ۔ بھیک مانگنا کون سا کام ہے؟ بلکہ وہ شخص کے جو وسعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود سوال کرے، تو اس کے لیے حدیث میں وعید آئی ہے کہ باوجود قدرت جس نے سوال کیا اس طرح لوگوں سے، حشر میں جب آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو بھیک منگوا رہے ہیں اور فقیر بنوا رہے ہیں کہ امام حسین کے نام پہ ہم فقیر بنائیں گے، ان امام حسین کی تعلیمات تو اس کے برخلاف ہیں۔ تو یہ کوئی شرعی منت نہیں ہے۔ اگر کسی نے مان لی ہے، جس سے عرفی طور پہ لوگ منت کہتے ہیں، تو اس کو پورا کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ اب خواتین ڈراتی نہیں، اگر یہ پورا نہیں کیا تو بچہ مر جائے گا، کوئی موذی مرض لگ جائے گا اور بالفرض اس کو بخار بھی آ جائے، چھینک آ جائے، تو کہتے دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا منت پوری نہیں کرو گے تو یہ ہو گیا۔ مولویوں کو چھوڑو بھائی، یہ کام تو عرصہ دراز سے چل رہا ہے، انڈیا سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، انہیں کیا پتا کل کے مولانا ہمیں بتائیں گے۔ تو بہرحال قرآن اور حدیث کے اندر کہیں اس کی اصل موجود نہیں ہے۔ تو یہ فقیر اگر مان لیے، یہ ارادہ کر لیا ہے، اس کو ترک کر دیجیے۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ نمبر 2، اگر بنا رہے ہیں اس سے توبہ کر لیجیے، اگر بچے بڑے ہو گئے تو ان کو بھی توبہ کروائیں۔ تیسری صورت، امام حسین کے نام پر اپنے اولاد کو بھیک مانگنے والا نہ بنائیں، بلکہ اپنی امام حسین کی رضا، امام حسین کے ایصال، امام حسین کی خدمت میں ثواب کے ہدایہ کے لیے اپنی اولاد کو اس طرح تیار کیا جائے کہ وہ اسلام کے لیے مجاہد اور پاسبان ہو، وہ محافظ اسلام ہو، محافظ ناموس رسالت ہو، وہ محافظ دین ہو۔ اس طور پر جب اپنے آپ کو تیار کریں گے تو یہ واقعی امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کے عین مطابق ہوگا اور آپ اس سے خوش ہوں گے۔ ایسے لوگ جو بچوں کو بھیک منگوا رہے ہیں، فقیر بنا رہے ہیں، جب امام میدان محشر میں آئیں گے تو ایسوں سے اظہار بیزاریت کر دیں گے، کیا میں نے تمہیں کہا تھا یہ کام کرو؟ ہماری تعلیم تھی یہ کام کرو؟ ہماری تعلیم تو اس کے برخلاف تھی، یہ اہل بیت تھے، یہ دوسروں کو دینے والے ہوتے تھے۔ اور کبھی ایسا حال ہو گیا کہ اگر فاقے کی نوبت آ گئی تو یہ دستے سوال دراز نہیں کیا کرتے تھے، کیا وہ یہ تعلیم دیں گے؟ ہوتے ہوئے بھی تم دوسروں کے گھروں پہ جا کر بھیک مانگو ہمارے نام پر؟ تو یہ بہت ہی غیر مناسب رویہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔